قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره قال اطرح متاعك على طريق فطرحه فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقيت من الناس قال وما لقيت منهم قال يلعنونني قال قد لعنك الله قبل الناس فقال اني لا اعود فجاء الذي شكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفع متاعك فقد كفيت. رواه الطبراني والبزار باسناد حسن بنحو الا انه قال ضع متاعك على الطريق ولا ظهر الطريق فوضعه فكان كل من مر به قال ما شأنك قال جاري يؤذيني قال فيدعو عليه فجاء جاره فقال رد متاعك فإني لا أؤذيك أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال له اذهب فاصبر فأتاه مرتين أو ثلاث فقال اذهب فاطرح متاعك في الطريق ففعل فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبر جاري فجعلوا يلعنونه فعل الله به ففعل وبعضهم يدعو عليه فجاء إليه جاره فقال ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكره. رواه أبو داود واللفظ له وابن حبان في صحيح والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. خلاصہ کی ایک شخص حضور کی بارگاہ حاضر ہوندا یا رسول اللہ پڑوسی تنگ کردا فرمایا سامان چو ایک دوسری روایت وچ ہے ابو ہریرہ رضی فرمایا صبر کر ایک بار فرمایا صبر کر دوسرا بار فرمایا صبر کر جے نہیں صبر کرنا ہے تے سامان چک راہ تے چھڈ دے بیٹھ جا راہ تے چھڈ کے بیٹھ جا. بندے انہاں جب چکیا سامان تے راہ تے رکھ دیتا بندے اوندے جاندے رہے جیڑا آوے پوچھے خیر وہ کی بنے سامان اتنے رکھ بیٹھا کی بنے انہیں دسنا بھی ہم سارے ظلم کیتا ہے جیڑا لنگنا انہیں آخنا یار ایڈا بدبخت بندہ کسی لعنت کرنی کسی کچھ کرنی کسی کچھ کرنی. اخیر وہ جڑا ہمسایا سی بھج کے حضور دے کول آیا یا رسول اللہ ویکھو حضور مہربانی کرو اینو آکھو سامان چک لوے میں اج تو بعد اینو دکھ نہیں دین دے گا. یا ریڑی سڑک تے لا لے او دا مطلب ہوندا ہے کنارہ وچ مراد یار بولو تے صحیح. میرے آقا نے ایویں ہی فرمایا ہے اور صحابی نے ایویں ہی سمجھا ہے انہاں کنارے دے اوتے جا رکھیا ہے تا کر کے حضور نے فرمایا آندے جاندے پوچھن گے جے راہ ڈکیا گیا تے آنا جانا تے ہے کسے نے او پوچھنا کنے. اور حدیث دے اجے گزار دی اودے اندر آیا طریق او اعلی کیتا پر وہی گل نہ تو ظلم بدلتے نہیں قرآن کو پیچھے مروڑن دی ایمان کا کام ہے بندیے میں شرع دے قانون حدیث تے پیچھے چلا پیچھے موڑن دی کوشش نہ اور حدیث دے اجے گزار دی اودے اندر آیا